بھٹی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو میرا بھی سوال ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر مرکز اور بلوچستان میں ان کو کچھ مل جاتا ہے تو اس سے ان کو حاصل کیا. بھٹی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کچھ. بھٹی صاحب میں اعزاز سے ایک تو حلوہ اور شاید دونوں چھوڑیں, اس وقت ہے پاؤ بھر گوشت کے لیے, بکرا نہ کہیں حرام کر دیجئے گا, ساروں فریقوں سے کہنا ہے, یہ گوشت کا سیزن ہے. اچھا سوال یہ میڈم شیخ کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے مولانا صاحب سے ملنے کے بعد محسن نقوی صاحب کی ملاقات کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ اگر ون پیج ہے تو کیا چیز ہے جو شہباز شریف صاحب آفر نہیں کر سکتے اور محسن نقوی کر سکتے ہیں؟ اور کیا شہباز شریف صاحب پر مولانا صاحب کو یا کسی اور کو مطلب اعتماد نہیں ہے؟ اور اگر محسن نقوی ملے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کے ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دونوں فریق یعنی دونوں کیوں ملے ہیں, اور کیا دونوں مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ حکومت پر اعتماد نہیں کرتے؟ اچھا, اور پھر انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. بھٹی صاحب بڑے آپ کے دلچسپ سوالات ہیں, لیکن پلیز اعزاز بھٹی صاحب نے آپ سے 2-3 سوال کیے تھے, ان کا جواب دے دیں پلیز. بڑے پرٹیننٹ سوال تھے اور بڑے دلچسپ. کیوں شہباز شریف سے ملاقات کے بعد محسن نقوی صاحب کو ملاقات کرنے کی ضرورت پڑی, اور کیا آفر کیا جو شہباز شریف نہیں کر سکتے تھے؟ ارشاد بھٹی صاحب کو ان سوالوں کا جواب پتا ہے, لیکن وہ ان سوالوں کا جواب کرتے تو میں جواب دے دیتا ہوں چونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. جو ہیں محسن نقوی وہ اس حکومت میں پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل حیثیت رکھتے ہیں. وہ اس لیے کہ پاکستان کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف, وہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس میں اسٹیبلشمنٹ کی منظوری نہ ہو, جبکہ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر کابینہ میں موجود ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض امور میں شہباز شریف صاحب تو خود محسن نقوی کی طرف بھی دیکھتے ہیں. تو محسن نقوی کی بڑی اہمیت ہے, اور محسن نقوی کی اہمیت خالی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی نہیں ہے. محسن نقوی کی اہمیت پاکستان پیپلز پارٹی سے قریبی تعلقات کی وجہ سے بھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری بھی اپنے جتنے جو معاملات ہیں پرٹیکولر حکومت کے ساتھ جو اتحاد کے معاملات ہیں ان میں گارنٹر کے طور پر کسی ایک بندے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی محسن نقوی ہیں, کیونکہ محسن نقوی کے جو گارنٹی دیتے ہیں وہ محسن نقوی کی نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے. تو جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو اس بات کا علم ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں صرف شہباز شریف صاحب نے, اور تو محسن صاحب نے بھی کچھ جا کے آفر کی ہے؟ دیکھیے محسن نقوی صاحب نے انہیں جا کر کیا آفر کیا ہے یہ تو ابھی سامنے نہیں آیا. فرینکلی اسپیکنگ جس وقت یہ پروگرام ہوا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ میٹنگ ہوئی ہے, تو میری اس حوالے سے کسی سے بات نہیں ہو سکی. لیکن یہ ایک اہم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب ان سے کوئی وعدہ کریں اور اس پر توثیق اسٹیبلشمنٹ کی چاہیے تو وہ توثیق جو ہے وہ محسن نقوی دلوا سکتے ہیں, اور کوئی نہیں دلوا. بھٹی صاحب نے آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق تو چلائی, لیکن بھٹی صاحب آپ ایک سیکنڈ بس دیجئے گا بے نظیر مجھے. میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے, جو بھی جواب دینا چاہے, اگر اعزاز دینا چاہے بھٹی صاحب جواب دینا چاہے. چلے آپ سوال کر لیں, پھر میں بھٹی صاحب کے پاس جا ہی رہی تھی. نہیں کیس آپ سوال کر لیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں باقی سب کو تو منایا جا رہا ہے بجٹ میں لانے کے لیے اور کنسنسس سے پاس کرانے کے لیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, پیپلز پارٹی کو, لیکن نواز شریف صاحب کو کیا آفر کرنا پڑے گا کہ وہ بھی بجٹ کا سیشن اٹینڈ کر لیں؟ آپ کو نہیں لگتا نواز شریف صاحب اپنے بھائی کی حکومت کے پیچھے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے وہ کیوں نہیں تھے جب بجٹ ٹیبل ہو رہا تھا نیشنل اسمبلی میں؟ دیکھیے بے نظیر فضل الرحمان کو بجٹ کی منظوری کے لیے منانا ضروری نہیں ہے. بجٹ کی منظوری ہو جائے گی, پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ کو ووٹ دے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر وہ تو بے نظیر نے بھی یہی کہا, وہ بے نظیر نے بھی یہی کہا ہے کہ بجٹ منظور ہو جائے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ ایک امپریشن وہ سرکاسٹک انداز میں کہہ رہی تھی, ہاں وہ سرکاسٹک انداز میں کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب تو آ جاتے جب بجٹ تقریر ہو رہی تھی اپنی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے, اپنی بھائی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا بھٹی صاحب آپ بتائیے گا, سر آپ نے کندھے پہ رکھ کے بندوق تو چلا دی اعزاز کے, اب ذرا یہ بتائیں نا, یہ مذاکرات آپ کہتے ہیں ہونے چاہیے, بالکل ٹھیک بات ہے, ہم بھی بڑی دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں,
لیکن خان صاحب اور تحریک انصاف نے اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ کیوں دیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے، یہ بتائیں. میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ کہ اعزاز نے پھر جواب گول مول کر کے آپ بتا دیں صحیح والا، پھر آپ صحیح والا بتا دیں. کیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہمیشہ سے گڈ کاپ ہیں اس ملک میں، وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد ملنے کے بعد کیا ایسا مرحلہ تھا کہ محسن نقوی صاحب کو ملنا پڑا؟ اور اگر محسن نقوی ملے ہیں تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف کو کیوں ملنا پڑا؟ آپ اس کا جواب یہ دینا. نہیں میڈم شیخ، میں بالکل نہیں دینا چاہوں گا. مجھے کچھ پتہ ہے، 30-40% پتہ ہے، لیکن ابھی چونکہ مکمل پتہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں بات کرنا چاہتا. لیکن یہ وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں. پہلی بات. تو پھر کیا ہے؟ آپ کا اندازہ بتا دیں، پھر وہ نہ بتائیں جو ہے اندازہ آپ بتا دیں. دوسری بات میڈم شیخ یہ ہے کہ دوسری بات پہ فوکس کرتے ہیں میڈم شیخ. میں اچھا، سوال کر کے پہیلیاں بجا کے اور اس کے بعد اعزاز کے اوپر سارا چلا کے آپ اپنی بندوقیں کہ وہی بھائی اعزاز نے پوری بات نہیں بتائی، آپ کو پتہ ہے آپ بتا دیں. میڈم شیخ میں آپ کو بڑی چلاکیاں آپ کی ہے نا بھٹی صاحب. ٹیلی فون کر دوں گا، اتنا میں کر سکتا ہوں کہ ٹیلی فون کر لوں، لیکن اتنا نہیں کر سکتا کہ یہ بتا دوں. نہیں بھٹی صاحب، ہم سب جو باتیں کریں گے ہم یہیں پہ بیٹھ کے کریں گے. اچکزئی صاحب پہ آ جائیں، یہ بتائیں کیا وجہ ہے؟ پی ٹی آئی میں اتنے لوگ ہیں، کوئی بھی بات کر سکتا تھا، پی ٹی آئی خود کر سکتی تھی، اچکزئی صاحب کیوں؟ ایک تو اور سن لیجئے گا کہ عمران خان صاحب نے آج پھر گفتگو فرمائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کریں گے. مگر اس میں کیا غلطی ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ مذاکرات طاقتوروں سے کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے. اچھا، دوسری بات یہ میڈم شیخ کہ اچکزئی صاحب پہ حکومت کو بھی اعتبار ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اعتبار ہے، کسی حد تک مسلم لیگ کو بھی اعتبار ہے، مولانا صاحب کے بھی وہ قریب ہیں، پی ڈی ایم کا وہ حصہ رہے ہیں، اور جو حکومت ہے وہ بظاہر یہ شو کرتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں کس سے مذاکرات کریں، کہ جو بھی اسد کیسر سے مذاکرات کریں، علی امین گنڈا پور سے مذاکرات کریں، یا کوئی گروپ بتائے رؤف حسن یا بیرسٹر گور سے مذاکرات کریں. تو ایک انہوں نے نمائندہ مقرر کیا ہے، جیسے صدر تھا اپنا صاحب ان کو امیدوار، تو اب ایک نمائندہ مقرر کیا ہے کہ آپ ان سے بات کریں اور یہ پھر آگے عمران خان سے بات کریں گے، درمیان میں رستے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ سنا ہے اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ بہت سارے جو پارٹی کے اندر ہیں، آپ کی پارٹی کے اندر، یا یہ اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ پارٹی کے اندر بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو جب بات کہیں ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو ذاتی ایجنڈوں پہ زیادہ ہوتی ہے، پارٹی پہ کم ہوتی ہے، پارٹی مفادات پہ زیادہ ہوتی ہے، اور میرا میسج غلط پہنچتا ہے. تو اس وجہ سے ایک ون ونڈو آپریشن شروع کیا ہے، اور یہ ون ونڈو وہ ہے جس پر حکومت کو پی ٹی آئی کی نسبت زیادہ اعتبار ہے. لیکن خان صاحب کو اپنی پارٹی کے لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، یہ آپ کی بات میں دلچسپ بات ہے. فخر، یہ جو جی پارٹی پہ اعتبار نہیں، اگر اس کو یہ کہیں کہ اب اعتبار وہ کرتے نہیں ہیں، انہوں نے ایک اپنا بھی چیک اینڈ بیلنس سسٹم رکھا ہوا ہے، صحیح ہے، اور اس کے حوالے سے نہیں صحیح ہے، وہ ان کا پروگیٹیو ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتے ہیں. بٹ فخر یہ کہیے گا، اب جب خان صاحب نے اعتبار کیا اچکزئی صاحب کو کہا ہے کہ گروپ بندیاں ختم کریں، لڑائیاں ختم کریں، آپس میں لڑ مر جائیں گے. اوکے سر، صحیح ہے.